اس کہانی کا آغاز ایک محلے سے ہوتا ہے جس میں ایک روحان نامی لڑکا رہتا تھا۔ روحان ایک عام مگر بےحد خوبصورت اور شریف لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور دل میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا واحد بیٹا تھا۔ ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا مگر اس کی آنکھوں میں خواب بہت بڑے تھے۔ وہ امانت داری اور محنت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہر تھا۔ وہ حسین تھی، ناز و انداز میں پلی بڑی تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریفیں پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ مہر جانتی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت ہے اور اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ روحان نے پہلی بار مہر کو اپنے محلے میں دیکھا تو جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی معصومیت، اس کی شرمیلی ہنسی، سب کچھ روحان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ مگر روحان جانتا تھا اس کی اور مہر کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا جبکہ مہر دولت مند اور نازوں میں پلی بڑی ہوئی تھی۔ مگر محبت کہاں ذات پات اور دولت کو دیکھتی ہے۔ کچھ دنوں بعد دونوں میں ایک اتفاقی ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ مہر کے لیے یہ سب ایک نیا تجربہ تھا۔ اس نے کئی لڑکوں کو دل کا حال سناتے، منتیں کرتے دیکھا تھا، مگر روحان الگ تھا۔ وہ محبت میں عاجزی رکھتا تھا، وہ عزت دینا جانتا تھا۔ شاید اسی چیز نے مہر کو اس کی طرف کھینچ لیا۔ مہر نے روحان کی محبت کو قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں وہ خلوص نہ تھا جو روحان کے دل میں تھا۔ وہ محض وقت گزاری کر رہی تھی۔ اسے محبت کا کھیل پسند تھا اور روحان اس کھیل کا ایک نیا مہرہ بن چکا تھا۔ شروع میں تو روحان کو کچھ محسوس نہ ہوا، مگر جلد ہی اس کو اندازہ ہونے لگا کہ مہر اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ کبھی بہت قریب آ جاتی تھی اور کبھی اتنی دور ہو جاتی تھی جیسے کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ وہ دوسرے لڑکوں سے بھی بات کرتی تھی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ روحان سوال کرتا تو اسے حقیر نظروں سے دیکھتی تھی۔ تم اور مجھ میں بہت فرق ہے روحان، تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اکثر سخت لہجے میں کہہ دیتی تھی۔ روحان یہ سب جانتا تھا، سب سمجھتا تھا، مگر اس کا دل مہر کی محبت میں ایسا قید تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہر بے وفائی کر رہی ہے، مگر اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی راتیں دعا میں گزرنے لگیں۔ وہ اللہ کے حضور رو رو کر التجا کرتا تھا کہ اگر یہ محبت سچی ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے، اور اگر نہیں تو اسے صبر کی طاقت دے۔ وقت گزرتا گیا، مہر کی بے وفائیاں بڑھتی گئیں اور روحان کا صبر مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کار ایک دن مہر نے روحان کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور میرا اور تمہارے راستے الگ ہیں روحان، تمہاری محبت بس ایک وقتی جذبات تھی، اب بس کر دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، مہر نے کہا اور اپنی دنیا میں گم ہو گئی۔ روحان کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر وہ ٹوٹا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی محبت سچی ہے تو وہ اس کا بدلہ صبر سے لے گا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد مہر کی زندگی میں کئی لوگ آئے اور کئی گئے، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ٹھہرا۔ جن لڑکوں کو وہ اپنی محبت کا مستحق سمجھتی تھی وہ سب اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ جہاں بھی گئی اسے دھوکہ ملا، بے وفائی ملی۔ ادھر روحان نے اپنی محنت سے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا۔ وہ ایک کامیاب انسان بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں آج بھی وہی نرمی تھی، وہی صبر تھا۔ ایک دن قسمت نے انہیں پھر سے آمنے سامنے کر دیا۔ مہر کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک سچے دل کو کھویا ہے۔ روحان، کیا تم مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہو؟ اس نے شرمندگی سے پوچھا۔ روحان مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں درد تھا۔ محبت تو ہمیشہ رہے گی مہر، مگر اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ جس کو ہماری قدر نہ ہو اسے جانے دینا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مہر وہی کی وہی کھڑی رہ گئی، اکیلی، بے بس
اور اپنی بے وفائی کی سزا بھگتتی ہوئی، کیونکہ اگر محبت میں بے وفائی کا بدلہ لینا ہے تو صبر کرو، وفادار رہو اور سب اللہ پر چھوڑ دو۔